اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں تجھے پکار کر کبھی مایوس یا نامراد نہیں ہوا، یعنی اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ میری دعا کا جواب دے رہا ہے، دے گا۔ اور جواب دینے سے مراد، قبولیت سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز مل ہی جائے، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ انسان جب قیامت کے دن وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو بہت ساری دعائیں جو اس کی وہاں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی وہ نیکیوں کی صورت میں بدل کر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیں گے۔ تو اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور سب کی سب یہاں مجھے نیکیاں بن کے مل گئی ہوتی۔ تو آج ہم یہاں پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو شاید جو ہے ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، تو میں دعا ہی نہ مانگوں، انسان یہ سوچتا ہے نا۔ تو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایک رابطہ قائم کرتی ہے۔ دعائیں نہیں چھوڑیے گا، دعا بالکل بھی نہیں چھوڑیے گا۔ ہم ہر روز، ہر دفعہ، ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایک دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم کریں گے۔ تو دعائیں جو ہیں، اور جو ثابت دعائیں ہیں نا، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، وہ دعائیں تو آپ ضرور ضرور یاد رکھیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں ڈرتا ہوں وارثوں سے اپنے پیچھے، یعنی اپنے پیچھے لوگوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ میرے علم کا کیا حشر کریں گے، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، پس مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ تو جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا۔ تو آل یعقوب کون ہے؟ آل یعقوب نبی ہے نا، نبی، اور آگے بھی نبیوں کی اولادیں تھیں یہ بنی اسرائیل سارے۔ تو وجعلہ ربی رضیہ، بنا دے اے رب پسندیدہ، یعنی پسندیدہ کوئی وارث اپنے پاس سے مجھے عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، یا فرشتے نے پکارا، یا زکریا بے شک ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے خود ان کا منتخب کیا، ہم نے اس کے جیسا اور کوئی نام نہیں بنایا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں تو خود بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ یعنی کہ اللہ سے جب دعا مانگ رہے تھے تب تو کتنے یقین کے ساتھ ہی مانگ رہے تھے نا، ابھی بھی وہ یقین کے ساتھ تو تھے، لیکن بس ایک انسانی بشری تعجب تھا کہ کیسے ہوگا۔ تو پھر فرمایا اولا اسی طرح ہوگا، اور فرمایا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ اللہ پہ کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بانجھ کو اولاد دے دیں، کیا مشکل ہے؟ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بڑھاپے کی عمر میں دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیں۔ وقد، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، اور نہ تو تھا کچھ بھی، یعنی میں نے تمہیں بھی تو، یعنی کہ انہوں نے جب یہ بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو بھی تو عدم سے وجود میں لائے نا، میں نے تم کو بھی تو ایسے ہی پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، تو جب کچھ بھی نہیں سے میں کچھ پیدا کر سکتا ہوں تو پھر میں ایک بانجھ عورت سے اولاد کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہاں پر یہ بھی ایک معجزانہ جو ہے وہ ولادت تھی حضرت یحییٰ کی، جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور یہ کتنے معجزے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں تاکہ، اور یہ کس لیے بتائے جا رہے ہیں؟ یہ وہ آیات تھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ وہ آیات تھیں جو کہ حضرت جعفر بن طیار نے جعفر طیار نے کن کے سامنے پڑھی تھی؟ نجاشی کے سامنے، اس کے محل میں پڑھی تھی، کہ جب یہاں سے پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو مسلمان وہاں پہ جا کے رہنے لگے۔ کچھ مسلمان تھے، میرا خیال ہے غالباً 12-13 تھے، تو پیچھے سے مشرکین مکہ کے سردار جو ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے شکایت کی وہاں کے بادشاہ سے، حاکم وقت سے، جو نجاشی کہلاتے تھے، نقب تھے ان کے نجاشی۔ تو ان سے کہا کہ یہاں پر آپ کے جو لوگ آ کے آپ کے پاس رہے ہیں یہ ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، اور یہ ہمارا دین چھوڑ گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ اور پھر ان کو اور زیادہ لگانے کے لیے، یعنی کہ ان کو زیادہ کہتے ہیں 2-4 باتیں لگا کر انہوں نے بولی، اور ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے خدا کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو تب انہوں نے نجاشی نے بلایا ان کو اور کہا کہ کیا کہتے ہو بھائی، تم کیا بات کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت جعفر نے
یہ آیات پڑھی اور یہ جب آیات حضرت سورہ مریم کی پڑھی تو نجاشی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور اس نے کہا کہ اس کی بات میں اور تورات میں کوئی فرق نہیں ہے، اس دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کو میں پروٹیکٹ کروں گا اور ان لوگوں کو تم یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے جب تک کہ یہ یہاں پر رہنا چاہیں، یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس پر ان لوگوں کے دانت کھٹے ہو گئے تھے اور وہ نامراد ہو کے واپس گئے تھے، مشرکین والے جو لوگ تھے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مس میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی دوبارہ۔ میم یہ جب حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے تو پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان سے بات کر رہے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے؟ تو ابھی ہم دیکھیں گے اسی کی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں نیچے، آپ کی جواب بالکل جو ہے نا فوراً نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ پس پکارا اسے فرشتوں نے۔ اللہ تعالیٰ باضابطہ طور پر صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے اور معراج کے وقت پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اور ورنہ جب بھی بات ہوئی ہے تو یا تو دل میں بات ڈالی گئی ہے وحی کے ذریعے، یا پھر فرشتے نے آ کے جو ہے وہ کلام کیا ہے، یا فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے۔ اس طرح سے نبیوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ کلیم اللہ کا لفظ جو ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے۔ فنادت ہوں، پس پکارا اسے الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا جبکہ وہ قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں، یعنی وہ اپنی جگہ پر جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تبھی فرشتے نے ان کو پکارا۔ اور یہ یصلی کا جو لفظ ہے یہ صاد لام واو سے ہے، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو ہماری شریعت میں اس کا مراد ہے وہ ہے نماز۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تو اس کا معنی تو دعا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم صرف دعائیں مانگ لیتے ہیں وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ نماز ہے۔ فنادت ہوں، نون دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مراد ہوتا ہے، اس سے ندا سے ہے یہ لفظ، نون دال واو ہے لیکن اس کا روٹ ورڈ۔ ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، یبشرو باشین را بشر، بشر کا جو لفظ ہے نا وہ انسان کی جلد کے اوپر کی سطح کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی جلد کی کیونکہ انسان اور حیوان میں میجر فرق جو ہے وہ اس کی اسکن کا ہے۔ حیوانوں کی اسکن بالوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور انسان کی اسکن جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں کو گرمی سردی میں کپڑوں کی اور ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کے اوپر، کیونکہ ان کے بال جو ہوتے ہیں وہی ان کے لیے ایک طرح سے کوٹ کا باعث کام کرتے ہیں، تو انہیں سردی نہیں لگتی۔ تو انسانوں کی جلد جو ہے وہ بالوں سے صاف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو بشر کہا جاتا ہے، انسان کو بشر۔ اور اسی لفظ سے ہے بشرا، بشرا جو لفظ ہے، جو نام بھی رکھتے ہیں بشرا، تو بشرا کا مطلب ہوتا ہے وہ خبر جو انسان کی جلد پر دکھائی دے، یعنی کہ اس کی خوشی، جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ ایک دم کھلا کھلا سا ہو جاتا ہے، اور اس کے مطلب گلابی گلابی سا ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ انسان کی خوشی جو ہوتی ہے، جب آپ ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ہی نا محسوس ہونے لگتی ہے، تو اسی سے یہ لفظ بشرا ہے۔ تو خوشخبری دیتا ہے تجھے بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمۃ ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آگے پیچھے ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ایک طرح سے معاون تھے ایک دوسرے کے، اور اسی لیے یہ ایک کلمے سے مراد جو ہے وہ یا تو دین اللہ کا دین ہو سکتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کی سپورٹ میں جو ہے وہ یہ یہاں پر موجود تھے۔ بکلمۃ ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، وحسورن اور پاک باز، پاک باز کا یعنی حسور ہا صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ وَنَبِيًّا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اچھا، یہ جو میں میننگز بتاتی ہوں نا یہ کچھ کچھ آپ لکھا کریں، تو اس لیے لکھا کریں کیونکہ ایک تو یہ آپ کے پیپر میں بھی آپ کو آئیں گے، اور جب میں پیپر کا نام لوں گی تبھی آپ لوگ لکھیں گے،
اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی عربی لفظوں کی، اور اس سے آپ پہچان پائیں گے کہ جب آپ باقی قرآن میں یہی لفظ پڑھیں گے تو آپ کو لفظوں کی ہیر پھیر اور یہ سب سمجھ آئے گا، کہ اگر آپ کو روٹ پتہ ہے اس کا کہ اوریجن کہاں سے ہوا ہے تو پھر آپ اس کا مطلب نکال سکیں گے۔ قولا، تو یہ قولا اللہ نے فرمایا، نہیں، قولا اس نے کہا، کس نے کہا؟ زکریا نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا لی میرے لیے غلام، غلام یعنی لڑکا، وقد حالانکہ تحقیق، بلغنیا پہنچا مجھے، الکبرو بڑھاپا، کبرو کاف با را سے کبر سے ہے، کبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی، بڑا ہونا، تو یہاں پر مراد بڑھاپا ہے۔ اللہ کا اللہ اکبر بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، کبریائی بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، تکبر بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا بننے کی چاہت، بڑا بننا چاہنا، تکبر۔ وامرأتی اور بیوی میری، یہ امرأتن کی جمع ہے، پیچھے ہم نے امرأت، قالت امرأتی، عمرانہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، وہی لفظ ہے۔ اور بیوی میری، یہ یا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ میری کا مفہوم اس کے اندر موجود ہے، عاقرن بانج ہے۔ قالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، یعنی اسی طرح ہوگا، اللہ اللہ یفعلو کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ پیچھے جو ہم نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی سملر یہی سیم آلموسٹ یہی ورڈز تھے اس میں بھی۔ قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اجعل کیوں پڑھا اس کو؟ پیچھے کے زیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے یہ حمزہ وصلی کو زیر دیا ہے۔ حمزہ وصلی کو حرکت دینے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ہو تو ہم اس کو زبر دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں المتقین، النارو، بھلے سے وہ لام پڑھا جا رہا ہو یا نہ پڑھا جا رہا ہو، الناسو، تو ہم اس کو زبر دیتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے لام نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں حمزہ وصلی سے کاؤنٹ کرتے ہوئے، 1 2 3، اور پھر ہم اس کو زیر یا پیش دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زبر کا قاعدہ صرف لام کے ساتھ ہے، تو اب ہم زبر تو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے، لام نہیں ہے، تو ہم اس کو زیر دیں گے اور پیش دے سکتے ہیں۔ پیش کب دیں گے؟ جب ہم اس تیسرے حرف پر پیش دیکھیں گے تو پیش دے دیں گے، اور اگر اس تیسرے حرف پر زبر یا زیر دیکھیں گے تو زیر دے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زبر بھی ہونے کی صورت میں بھی ہم زیر ہی دیں گے، تو اس کو پڑھیں گے اب ایجال، ایجال بنا، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، اور اچھا چلو ہو بھی جائے گا تو مجھے کچھ تو ایک کوئی ہنٹ ہونا، کوئی تو ایک انسانی ایک وہ ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے کچھ کوئی ہنٹ مل جائے، کوئی خوش ہونے کی کوئی وجہ مل جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا، آیاتو کا تیری نشانی، اللہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تھا بیسیکلی ان اور لا، یہ تھا ان اور لا، الف نون ان اور لام الف زبر لا، تو اسی لیے یہاں پر نہیں کا معنی نہیں لکھا ہوا، یعنی یہ کہ نہیں، کہ ان لا نہیں، اگر کہ نہیں تو کلیما تم کلام کرو گے، کاف لام میم کلمہ یعنی کہ کلام سے ہے، کلیمہ، الناسا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ثلاث 3 کو کہتے ہیں نا، ثلاثہ جو ہمارے یہاں ثلاثہ ہوتا ہے، ربع نصف ثلاثہ تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ 3/4۔ پھر 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، الا مگر رمزن اشارے سے، رمز کا روٹ ورڈ را میم زا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ کے اشارے سے یا ہلکی آواز سے بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گلے میں تکلیف ہو گئی ہو جائے، یا پھر کچھ اس طرح کی بات کہ ان کو وہ بات نہ کر سکے 3 دن تک ان سے بس اشارے سے بات کر سکے۔ تو جب تمہاری یہ کیفیت ہو تو تم سمجھ جانا کہ یہی تمہارا وقت ہے اس نشانی کا، یعنی کہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا۔ پہلے زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کیونکہ بڑھاپا تھا ظاہر ہے، تو کوئی نہ کوئی نشانی ان کو اس لیے بھی چاہیے تھی کیونکہ ہماری فزیکل جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں نا بڑھاپے میں، آپ کو پتہ ہے مینو پاز ہو چکا ہوتا ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے؟ تو یہ حمل ٹھہرنے کی نشانی انہوں نے مانگی تھی۔ تو وَذْكُرْ رَبَّكَ اور تم یاد کرو ربا کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، یعنی
جب تمہیں یہ نشانی مل جائے تو پھر اس کے بعد تم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھا دینا، ذکر کی کثرت کر دینا. یعنی جب کوئی بڑی خبر جب بڑی خوشی ملنے والی ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ جب تورات ملنے والی تھی نبی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے بلایا کہ تم یہاں پر بیٹھ کے ذکر کرو گے، تسبیح کرو گے، تو پھر تم کو جو ہے وہ تورات ملے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی کے لیے انسان کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے. تو ایک بڑی ذمہ داری تم کو یا ایک بڑی خوشی تمہیں ملنے والی ہے، تو اللہ کا ذکر بڑھا دو. آج آپ ہمارا حال دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم الٹا اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہم خوشی میں اللہ کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، یا یہ کہ اللہ تو ہم سے ویسے ہی راضی ہے تو ہمیں سب کچھ مل گیا، اب ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کیا ضرورت، تو اب ہم تھوڑا سا انجوائے کر لیں. تو آپ دیکھیں شادیوں میں کیا حشر ہوتا ہے. اور ویسے ہی اگر انسان کسی کو کامیابی ملتی ہے، کوئی جگہ پاس ہو جاتا ہے، تو سیلیبریشنز کس طرح سے ہوتی ہیں. گریجویٹ ہو گئے ہیں تو سیلیبریشنز کیسے ہو رہی ہیں. جی شازیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ غلام اور الذکر دونوں کے معنی لڑکا ہی ہے. دیکھیے جیسے آیت نمبر 36 میں الذکر لڑکا. جی جی ذکرو کا معنی ہوتا ہے مذکر سے نکلا ہے، یعنی نر. ٹھیک ہے، جیسے نر اور مادہ، صحیح ہے، نر. اور غلام کا معنی ہوتا ہے جیسے بندہ بھی مراد لیتے ہیں نا ہم، بندہ، غلام. اور غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے، اور ولد کا معنی بھی لڑکا ہوتا ہے. ولد ان سے پھر اولاد، بہت زیادہ بچے. ولد سے مراد بچہ بھی ہوگا، ولد سے مراد اولاد بھی ہوگا، مطلب لڑکا بھی ہوگا، یعنی ولد میں لڑکی بھی آ سکتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. غلام کا معنی بیسیکلی لڑکا اس لیے ہے یہاں پر. کچھ مطلب آئی ہوپ کہ میں سمجھا پائی ہوں، سمجھ آئی؟ اچھا جی. اچھا میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، جب ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی ہے یا ہم کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ سمجھیں. چلے شادیوں کو تو آپ بہت بڑی ایک چلیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ چلیں آپ لوگ بتائیں مجھے، کیا محسوس کرتے ہیں ہم؟ جی کوئی بتائیں مجھے، کیا کرتے ہیں ہم جب خوش ہوتے ہیں؟ جی سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ، آپ سنائیں. میم یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی خوشی دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ناچنا گانا اور کیا کہتے ہیں شیطان کو خوش کرنے لگتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے. اور اس کی بہت بڑی جو ہے وہ مثال ہمارے جو ہے وہ جب کوئی پاس ہوتا ہے، آپ نے جیسے کہا. دوسرا شادیوں میں جو ہے وہ ہم لوگ اتنی نحوست پھیلاتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا تھا اور مجھے یہ بات بالکل صحیح لگی تھی کہ ہم لوگ میلاد کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابتدا کر رہے ہیں اس چیز کی، شیطان کو خوش کرنے کی. اور اس کے بعد ناچ گانا اور ڈھول ڈھمکا یہ سب اتنا شروع ہو جاتا ہے. اور آج کل تو اتنا بیجا اور فضول چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ حالانکہ شادی ایسا ساری زندگی کا جو ہے وہ خوبصورت اور سب سے یعنی کہ مضبوط رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے رکھنی چاہیے، لیکن ہم ناچ گا کر اور زندگی میں نحوست پھیلا کر کرتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں آج کل تو کچھ زیادہ ہی وہ جو ٹک ٹاک والا دیکھ دیکھ کے جو جی ایک لوگوں کے اندر جمع ہو گیا ہے کہ وہ لڑکے لڑکیوں نے ایک پراپر ایک ڈانس ریہرسل کر کے وہ ایک ڈانس پارٹی کرنی ہی ہے، کہ وہ ایک ایسا فنکشن، اور اس پہ بچے باقاعدہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کریں گے. جی میم. اور اس میں نہ محرم کی کوئی قید ہے، نہ محرم کی کوئی ہے، بس کسی کے ساتھ بھی ناچ گانا ہو رہا ہے اور جی بے حیائی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بات آتی ہے نا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو، تو یہ جو حیا جی میم. خلاف بالکل باتیں ہیں نا، کہ آپ دیکھیں کسی کو بھی نہیں اچھا لگے گا یہ
کہ کس طرح سے ہمارے اندر صلاحیت کر گئی یہ چیز، اور ہمارے باپ بھائی اور یہ سب بیٹھ کے یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کسی کو جی کچھ نہیں ہو رہا کہ یہ غلط ہے. جی میم، اگر جیسے کہ بات طویل نہ ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. جی بولیے. میم میرے فادر جو ہیں وہ ان کا جیسے کہ انٹیریئر کا بزنس ہے، فرنیچر وغیرہ جیسے بنا کر دیتے ہیں شادیوں میں. جی تو میرے فادر کے پاس ایک جو ہے وہ فادر آئے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے کہا اس طرح کہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا جو ہے وہ فرنیچر چاہیے، میں بہت لیوش شادی کرنا چاہتی ہوں. تو باپ اتنے پریشان تھے، انہوں نے قرضہ لیا سارا کچھ کر کے، اور اس طرح تو ان کی جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کے لیے، بیٹی کی بیجا ضد پوری کرنے کے لیے، اور لاسٹ میں تو فادر کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا کہ اتنا انہوں نے جو ہے وہ اپنے فادر کو ٹارچر کیا کہ نہیں مجھے اسی طرح کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، کہ بہت زیادہ مہنگا فرنیچر، اور 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی فرنیچر پر صرف کاسٹ جو ہے وہ انہوں نے لگائی تھی. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح کر لیتے ہیں، اور ہو جاتا ہے کہ ان کو بیچارے کی موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے شروع سے اپنے بچوں کو قناعت پہ اور ان کے فرقان کو بہترین طور پہ جگا کے رکھنا ہے نا. اگر ہم ابھی سے جی بچوں کو لگام نہیں ڈالیں گے، اگر ہم ان کی ہر بات پوری کریں گے، دیکھیں کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اب جیسے میرے بچے ہیں، اگر میں ویسے ہی اپنی ایک ویسی مثال دے رہی ہوں کہ ہم اگر افورڈ بھی کر سکتے ہیں نا تو ہم بہت ساری چیزیں بچوں کو نہیں لے کے دیتے، کہ اگر وہ مانگ بھی رہے ہیں، اگر ہوتا بھی ہے کہ دے سکتے ہیں لیکن نہیں لے کے دیتے، اس لیے کہ ان کے اندر ہم ہر چیز پر ہاتھ رکھیں اور ہر چیز آپ لے کر دینا شروع کر دیں تو یہ بچپن سے عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے. پھر بچے کہتے ہیں کہ آپ کا تو حق ہے، آپ کا تو فرض ہے ہم پر کہ آپ ہم پہ خرچ کریں، تو آپ کیسے بھی کہیں سے بھی لائیں، آپ حرام لے کے آئیں یا حلال لے کے آئیں، آپ ہمیں نہیں پتا، آپ تو ہماری خواہش پوری کر کے ہی دم ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ شروع سے ہی آپ کے اپنے بچوں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے. جو مائیں ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ابھی سے اس چیز کو بچوں کے اندر ڈالیں کہ ان کو صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں. ہر چیز جو ہے وہ جو ہر چیز خواہش، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ زینا للذین زینا للناس حب الشہواتی، جو خواہش سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ حاصل کر کے نہیں ملتی. تو بچے کو سب کچھ ملتا جاتا ہے، اس کی خواہش اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک نئی چیز کے لیے خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خواہش میں مزہ اصل میں تو خواہش میں ہے. جی شبانہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے انمیوٹ کیا ہے. جی شبانہ. نہیں آپ کا میرے کان کے ساتھ لگ کے ایسا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آگے چلتے ہیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت ہماری چل رہی تھی 41. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں غم میں تو انسان اللہ سے قریب ہو ہی جاتا ہے. جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے ہم ایٹ دا اینڈ اللہ کے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر کچھ ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ مایوسی جو ہے وہ تو کفر ہے. لیکن انسان جو ہے موسٹلی خوشی کے موقع میں تو اللہ سے دور ہوتا ہے اور غم کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. تو وَإِذْ، اب کیا ہوا کہ اب فرشتوں نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو پکارا. وَإِذْ، جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاکی چن لیا ہے تجھے. یہ استفا کا ورڈ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو چنا اور آل عمران کو چنا، تو اس وقت مصطفیٰ بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا مصطفیٰ، چوزن. تو سواد فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور چن لیا ہے تجھے، اور کاف زیر کی مؤنث کی وجہ سے مریم علیہ السلام کی طرف اس کی ضمیر جاری ہے، اس لیے کاف زیر کی. استفا کی چن لیا ہے تجھے، وطہرا کی اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفا کی اور چن لیا ہے تجھے. یہ طہر سے ہے یہ لفظ، طہارا طہر سے. علی نساء العالمین، عورتوں پر تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے
ان کی والدہ کے مرتبے مقام اور فضیلت کو بیان کیا، اور پھر ان کو کیا حکم دیا گیا کہ اب تم کو بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جانے والی ہے، تو اب تم بھی کیا کرو، اپنی عبادات کو بڑھا دو. یا مریم، اے مریم، اقنتی. اب دیکھیں یہ تیسرا حرف پر پیش آ رہا ہے تو میں یہاں پہ حمزہ وصلی پر پیش لگاؤں گی. اقنتی، ہمیشہ اطاعت کر. یہ قناعت سے ہے، قاف نون تا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا یہ ورڈ. اور اقنتی یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، دوام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کرو. لربک، اپنے رب کی. وسجدی، اور سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. اس سے مراد تو نماز ہی ہے، لیکن اتنا کھول کھول کے کہ سجدہ الگ کر دیا، رکوع الگ کر دیا، اور قیام اور قناعت الگ کر دیا، تو یہ اللہ کا اسلوب ہے. اس سے مراد جو ہے وہ عجز و انکساری بھی لیا جاتا ہے کہ سجدہ اور رکوع جو ہے اس کا معنی جھکنا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ انکساری جو ہے وہ اختیار کرو. اور کچھ مفسرین اس کو با جماعت نماز سے بھی مراد لیتے ہیں کہ مار راکین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مراد کہ با جماعت نماز اختیار کرو. ذالک، یہ من انبائی، کچھ خبریں ہیں، الغیبی، غیب کی. نوحی ہی، ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا، طرف آپ کے. وما، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ ایسی خبریں ہیں جو کہ غیب کی تھیں. جو بھی چیز انسان کی نظروں سے اوجھل اور انسان کو پتہ نہ ہو وہ اس کے لیے غیب ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ تمام چیزیں بھی ہمارے لیے غیب ہیں. ہمیں یہ خبریں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دے رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں وحی کے ذریعے دی گئی تھی. وما، اور نہ، کنتا، تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اس جب، یلقونا، لام قاف یا لقی، ملاقات بھی اسی سے ہوتا ہے، اور ڈالنا، القا یعنی ڈالنا، یہ بھی اسی ورڈ سے ہے، لام قاف یا. وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، قلمیں اپنی. قاف لام میم قلم جو ہے وہ تو لکھنے کا قلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر قلم مراد ہے وہ ہے قرآن دازی کے لیے ڈالنے والے تیر. تو وہ قلم ہی کی شکل کے ہوتے ہوں گے، اس لیے اقلام کہتے ہیں ان کو شاید. تو اقلامہم، کلمے اپنی. ایہم، کون ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے گا، مریمہ، مریم کی. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون ان کے مریم علیہ السلام کی کفالت کریں گے. ایہم جو ہے، ایو جو ہے وہ ایا کا جو ہم پڑھے تھے لفظ، ایون کا معنی ہوتا ہے کون، تو ایون یہ وہ ہے، ایون کون، یا اسی سے ہے. وما، اور نہ، کنتا، تھے آپ، لدیہم، پاس ان کے، اذ، جب، یختصمون، وہ جھگڑ رہے تھے. خا صاد میم، خصمہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا یا جھگڑالو ہونا. اذ، جب، قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے. یہاں پر دیکھیں یبشرک کا تھا جب ہم اوپر پڑھ رہے تھے، یبشرک بیاحیہ، اور یہاں پر ہے یبشرکی، کیونکہ کی جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے، مریم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. بکلمتین، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے. اسمہ، نام اس کا ہوگا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ، کیونکہ باپ تو تھے نہیں ان کے، تو ان کا نام ان کی ماں کے ساتھ لیا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، اس کا جو اس میں حمزہ وصلی پر یہ ایک ایکسیپشن ہے. قرآن مجید میں 8 ایسے الفاظ ہیں جن پہ تھرڈ حرف پہ پیش ہونے کے باوجود ہم یہاں پر زیر دیتے ہیں. اس میں سے یہ ایک لفظ ہے اسم. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسمہ کرنا پڑ گیا، اسمہ نہیں پڑھنا، اسمہ. جب آپ ترجمہ سناتے ہیں نا تو اس طرح ہی پڑھا کریں. اسمہ، نام اس کا ہوگا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. وجیہن، بہت مرتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. قاف را با، قرب سے ہے، قرب کا معنی قریب، یعنی اللہ کے قریب، اللہ کا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی خوشخبری دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اس کا نام یہ ہوگا. ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا، اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ وہ وجیہن ہوگا. اب وجیہن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو، جیم اور ہا. ٹھیک ہے، وجہن سے ہے. وجہن کا معنی ہوتا ہے چہرہ. انسان کا چہرہ اس کی پوری باڈی کے سب سے اوپر درجے پر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا نا، چہرہ اوپر ہوتا ہے.
تو اسی حساب سے اس کا جو معنی لیا گیا وہ ہے بلند مرتبے والا. ٹھیک ہے, تو یہیں تک آج کیا ہم 45 تک آیات رکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے اس کا کریں گے. آج ہماری آیات جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ساجدہ باجی بات کر رہی ہیں؟ جی جی بیسیکلی یہ میں اس دن پڑھ رہی تھی تو عائشہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ماما یہاں پہ المسیح کیوں کہا گیا ہے. تو جیسے یہاں پہ کرسچن لوگ یہاں پہ لوگ یسوع مسیح کہتے ہیں, تو کرسچن کے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے باہر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مسیح کا مطلب تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم, تو ان کے ساتھ مسیح کا کیا اس میں ریزن ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. مسیح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چلنے پھرنے والا, اور پھرنے اور پھیرنے والا اس طرح سے مراد ہوتا ہے. چلنے پھرنے سے مراد, اس سے یہ مراد مفسرین لیتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوم پھر کر جگہ جگہ جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام مسیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو دجال آئے گا نا اس کا نام بھی مسیح ہے, اس کو بھی کہتے ہیں مسیح الدجال. تو کیونکہ وہ بھی ایک قدم کہیں اور ایک قدم کہیں رکھے گا اور خوب پوری دنیا میں وہ گھومے پھرے گا, ہر جگہ وہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ مدینہ میں وہ داخل, حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا, تو اس لیے اس کا نام بھی مسیح سے آتا ہے. مسیح کا معنی جو ابھی میں نے آپ کو لفظ بتایا کہ اس سے یہ مراد ہے. اور دوسرا معنی کہ کیونکہ وہ ہاتھ پھیر کے کوڑی برس کو شفا دے دیتے, تو شاید اس سے اس کا معنی ہے کہ پھیرنے والا, ہاتھ پھیر کر جو ہے وہ شفا دینے والا. تو اس سے یہ کچھ مراد ہے, باقی واللہ عالم. جی سائرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آیت نمبر 44 جو ہے اس میں آپ نے بولا نا کہ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی, ہم وہی کرتے ہیں طرف آپ کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ, یا یہ حضرت زکریا کے حوالے سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر لکھے ہیں, آپ کے کا مطلب اوپر لکھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, کیونکہ پہلے اوپر حضرت زکریا کا ذکر ہے تو قرآن ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں ہیں, صرف یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس لیے پوچھ رہی تھی میں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. بالکل, آپ جب بھی جو بھی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوا کرے تو آپ لوگ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں, اور جو لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنی فیڈ بیکس اور اپنی فیلنگس اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ آپ مجھے اپنے میرے نمبر پر واٹس ایپ پر آپ لوگ آڈیو میسیجز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. مس جی مس آپ نے کلمے اپنے کا کیا مطلب بتایا تھا؟ کلمے تھی قرآن دازی کے لیے تیر جو استعمال ہوتے ہیں, قرآن دازی کے تیر. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا کچھ؟ جی مس مجھے پوچھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی شازیہ آپ پہلے بولیں. جی مس یہ میں کہہ رہی تھی آیت نمبر جو 44 ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہاں پہ الیکا جو ہے نوحیہ الیکا, تو کاف جو ہے یہاں پہ ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں, ورنہ تو آپ دیکھیں اوپر الیکا اور الیکی میں سب تجھے 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 کر کے لکھا ہوا ہے, تیرا اور سب کچھ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ترجمہ لکھا ہوا ہے تو آپ لکھا ہوا ہے, تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. جی جی, اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا, ہیرا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میم, آیت نمبر 40 میں یہ جو بالکل اس کا لاسٹ پارٹ ہے جہاں پہ ہے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, کہ اس نے کہا اس طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یہ والی میں کل بھی پڑھی تھی تو مجھے یہ میرا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ والی جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, یہ الفاظ جو ہیں یہ کیونکہ اوپر اگر ہم دیکھیں آیت میں ہے کہ قال ربی انا یکون لی غلام, کہ یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام ہے یہ تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں نا کہ اے میرے رب یہاں پر کیسے آپ ہوگا میرے جو لیے لڑکا علامت لگی ہوئی ہے نا حالانکہ مجھے آپ پہنچا بڑھاپا. ہاں, یہ جو علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں نا, آپ ان کو بھی غور کریں تو یہ کوماز ہوتے ہیں. نہیں کامرس تو ہے میم, یہ مجھے یہ والی جو کیونکہ ان کو یہ خوشخبری لائن ہے نا, ہاں یہ والی جو لائن ہے نا, یا جی پھر جو فرشتے نے کہی ہے, جو فرشتہ ان سے جی یہ چیز یا پھر اللہ تعالیٰ بالکل نے یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد خود سے کہا.
ہاں جی، بس یہ مجھے پوچھنا تھا میم کہ یہاں پہ ایکچولی یہ لائن کہاں کس کی طرف سے ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیونکہ وہ بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے اور جبکہ خوشخبری ان کو یہ فرشتے دے رہے تھے، تو یا تو انہیں فرشتوں نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی یہی ورڈز جب ایک اور بات آگے بتاؤں؟ آیات میں ہاں حضرت مریم کو بھی خوشخبری دی تھی، تب بھی یہی الفاظ آئے ہوئے ہیں، آگے اگلی آیات میں بھی ہیں. کل رات کو میں پڑھ رہی تھی تو اس میں نے یہ 2 جگہ یہ دیکھی ہے. تو جب جس یہ طرح والا حضرت زکریا علیہ السلام نے قال کہا تھا كذلك الله يخلق ما يشاء. جی جی. جی، تو تو یہ وہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اچھا اللہ دونوں تعالیٰ جگہ یہ کے بات آئی ہے، الفاظ تو بھی یہ ہو کس سکتے کے ہیں. لیے ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ یہ فرشتوں ہے کی تو طرف سے یا اللہ اللہ ہی تعالیٰ کی کی طرف سے؟ ہاں یہ ہے تو اللہ ہی کی بات، لیکن اس میں یہ جی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ فرشتہ جو ان سے کلام کر رہا تھا وہ بتا رہا ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں درمیان میں. جی تو یہ اللہ کی یہ اچھا کہتا ہے قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیان میں کوئی اور بات بھی شروع ہو جاتی ہے بیچ میں، اور پھر اس کے بعد وہ کنیکشن پیچھے والی جی آیت بالکل سے جی شروع بالکل ہوتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اور آپ دیکھیں کہ بغیر کسی ٹیچر کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے بکھری ہوئی باتیں ہیں، کہیں جی پہ کوئی بات چل رہی ہے، کہیں کوئی بات چل رہی ہے، کہیں کچھ ہے. تو اس کو آپ اگر یہ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا، ہم گھر میں ترجمہ ہی سے پڑھتے ہیں. میں تو جب بھی تلاوت کرتی ہوں ترجمے سے ہی پڑھتی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب خود گھر میں بیٹھ کے کوئی اردو انگلش کی کتاب بھی خود نہیں پڑھ سکتے بغیر کسی ٹیچر کے، تو پھر آپ کیسے بالکل قرآن مجید اتنی بڑی جو کتاب، مطلب اتنا بڑا علم ہے یہ، اس کو آپ بغیر کسی رہنما کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر کچھ کہنے لگی جی تھی. بالکل بالکل ہاں آپ دیکھیں کہ ایون ابھی بھی نا، جیسے اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن محسوس کریں نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی. کبھی بے کبھی شک ایسا لگتا ہے؟ بالکل میم، بالکل بالکل الحمدللہ. میں کہتی ہوں جس قدر قرآن نے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جس قدر قرآن نے مجھے اپنے رب سے قریب کیا ہے نا، شاید کسی کی بات نے یا شاید کسی بیان نے کیا ہو جس قدر قرآن نے مجھے جوڑا ہے. الحمدللہ کثیرہ. دس از مائی 3rd ٹائم میں تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، کسی اور چیز نے، کوئی اور چیز آپ کو جوڑ ہی نہیں سکتی اللہ کے ساتھ، ایسے جیسے اللہ کا کلام جوڑتا ہے اور بالکل. جتنا وہ آپ کو اللہ آپ کے کو پتہ قریب ہے کرتا ہے. اللہ کا کلام سبحان اللہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ کتاب نہیں ہے. اس کو ہم کہتے سبحان اللہ. ہیں کتاب کتب آ کے لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ یہ آپ سے باتیں کرتا ہے. جہاں آپ کہیں پھنستے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا دنیا میں، تو آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جاتی آج ہی تو میرے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی ہے، آج اللہ نے یہ میرے لیے ہی تو کہا ہے. یہ تو ہر روز کی جو ام آیات ہوتی ہیں نا وہ آپ کے لیے ایک طرح سے ایک آج کے دن کی وہی ہوتی ہے، جی یہ میرے لیے. جی بالکل. میم کل کا لیکچر تھا وہ میں نے دوبارہ بھی سنا، اس پہ دوبارہ بھی غور کیا. میں نے کل کی جو میں روز ہی پریکٹس کر رہی ہوں، میں آیت نمبر 1 سے روز شروع کرتی ہوں اور روز اس کا ترجمہ سمیت کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ صرف مجھے اس میں اچھی چیز یہ لگتی ہے، کیوں میں روز کرتی ہوں کہ شاید مجھے اب بار بار پڑھنے سے میں غور و فکر والی اسٹیٹ میں جاتی ہوں. اب وہ صرف میں پڑھتی نہیں ہوں یاد کرنے کے لیے، میں اس پہ غور و فکر کرنے شروع ہو گئی ہوں. اسی لیے پڑھتے پڑھتے رات کو کل تک جہاں آپ نے پڑھایا تھا وہاں سے میں آگے بھی چلی گئی. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ وقت قیمتی بنانا تھا، اسی لیے اس نے مجھے بٹھا کے رکھا اور میں آگے پڑھتی رہی. ٹرانسلیشن مجھ سے ہوتی جا رہی تھی اور مجھے اس چیز کی خوشی تھی، لیکن میم جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا نا اس سے صرف اس ٹرانسلیشن سے کہ اس صورت میں کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں. اور کل میں رو پڑی ایون کہ یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اور اتنی خوبصورت دعائیں آپ نے قرآن پاک میں ہی جو ہیں وہ ہمیں بتا دی ہیں کہ اگر ہم خالی یہی پڑھیں تو اسی میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں. تو کل اتنا جس قدر خوبصورت واقعہ حضرت مریم کی پیدائش کا جس قدر خوبصورتی سے بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پھر جس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، اور جو کنورسیشن ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی حضرت مریم سے کیا کنورسیشن ہو رہی ہے، جو فرشتے آ رہے ہیں وہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہی ہیں کہ کس طرح ہوگا کہ جب کہ کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں. اور پھر فرشتے، اب یہ وہی اگین سیم اسٹیٹمنٹ ہے میم. اور اس پہ میں چونکی تھی، میں کہتی سبحان اللہ، اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہی میں نے آپ سے پوچھا تھا
کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی کہ اللہ اسی طرح ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے یا یہ فرشتوں نے کہا ہوگا؟ تو پر بہرحال میں نے رات کو میں آیت نمبر 50 تک میں نے پڑھا، اور ٹھہر ٹھہر کے سوچ کے سمجھ کے ان چیزوں کو